ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بشك سبحان الله. حضرات کرام، قاری فرحت سلطان صاحب نے چوتھے پارے کا ایک رکوع آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا. چوتھے پارے کی پہلی جو آیت ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت کا اس میں فرمان ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب اور پسند ہے، جب تک تم خدا کی رضا اور نیکی کو نہیں پا سکتے. سبحان اللہ. اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے. تم نے کس نیت سے خرچ کیا یہ بھی معلوم ہے. تمہاری اگر نیت صاف ہے تو اللہ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور انسان کی جو بھی نیت ہو، چاہے اس کی نیت دنیا کی ہو، چاہے اس کی نیت آخرت کی ہو، چاہے اس کی نیت اور کسی کام کی ہو، اللہ اپنے ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق اس کی محنت کا صلہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نیت کی وجہ سے دنیا میں مل جاتی ہیں، مرنے کے بعد اس کی محنت کا کوئی صلہ اس کو وہاں نہیں ملتا. اس لیے ہر نیک کام میں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی نیتوں کو ہم سنبھال کر رکھیں. انسان کا دل بہت نازک اور اس کے اندر دھڑکنیں سیکنڈ کی سوئی سے بھی زیادہ دقیق ہیں، نازک ہیں. ذرا سی دیر میں دل بدل جاتا ہے اور انسان کا عمل اس کی نیت کے تابع ہو جاتا ہے. مولوی صاحب نے مجھ سے بیان کیا، جو ہمارے پیر و مرشد تھے، کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ صاحب میں اپنے والد کو خواب میں تکلیف میں دیکھتا ہوں. تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ ان کی تکلیف دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ان کو ثواب پہنچاؤ. جب نامہ اعمال میں ان کے ثواب بڑھ جائے گا، یا تم اللہ سے یہ سفارش کرو کہ پروردگار میرے اس نیک عمل کے بدلے میرے والد کی تکلیف اس عالم میں دور فرما،
تو خدا دور فرما دے گا۔ انہوں نے فاتحہ کا اہتمام کیا اور ان کو ثواب پہنچایا۔ پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو تکلیف میں دیکھا، تو انہوں نے مولوی صاحب سے پھر بیان کیا کہ حضرت میں نے تو اپنے والد کی حالت خواب میں اچھی نہیں دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کو ثواب اور پہنچا دو، تو انہوں نے ثواب اور پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد خواب میں دیکھا، کچھ دن گزرنے کے بعد لیکن ایسا لگا کہ یہ ثواب ان کو پہنچا نہیں اور ان کی حالت سنبھلی نہیں، ان کی تکلیف دور نہیں ہوئی۔ وہ پھر آئے اور یہ کہا کہ مولوی صاحب میں نے تو آپ کے کہنے سے ان کو ثواب پہنچا دیا، پھر پہنچا دیا، لیکن جب میں ان کو خواب میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا ثواب ان کو پہنچا نہیں۔ تو مولوی صاحب نے پھر یہ فرمایا کہ وہ ثواب جو تم اپنے باپ کو پہنچانا چاہتے ہو وہ تمہیں پہنچ جاتا ہے، یعنی تمہاری نظر اور نیت بدل جاتی ہے۔ جب تم نے یہ نیت کی کہ لوگ میری تعریف کر دیں تو تمہارے باپ کو ثواب نہیں ملا، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، تمہاری نیت کے حساب سے تمہیں صلہ مل گیا۔ تم ایک ایسی فاتحہ کرو کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو، صرف تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا، اور نہ کسی کو یہ بات بتانا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے یہ نیک کام کیا ہے۔ پھر اسی طرح جب انہوں نے پہنچایا ثواب تو پھر اللہ کے کرم سے یہ ثواب ان کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی چیز ہمیں پسند ہے ہم اللہ کی راہ میں وہ پیش کریں۔ جیسے ہمارے 4 بیٹے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ ہمیں پسند ہے ہم وہ اللہ کی راہ میں دیں، جو سب سے بیکار ہے وہ دے کر دین کو ہم نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جو سب سے بہتر ہو اگر ہم نے وہ دیا تو اللہ کے دین کو کوئی فائدہ پہنچایا۔ جو سب سے بہتر مال ہے ہمارے پاس وہ ہم نے خدا کی راہ میں دیا تو ہم نے دین کو فائدہ پہنچایا، اور جو خراب مال ہے وہ خدا کی راہ میں دے کر ثواب کی نیت اور جنت کی آرزو کرنا یہ اللہ کے دربار میں صحیح بات نہیں ہے۔ جیسے صدقے کے مال پہ فاتحہ نہ ہو، جیسے چوری کے مال پہ فاتحہ نہ ہو، جیسے اور کسی غلط طریقے پر کمائے ہوئے مال سے انسان کسی نیک کی خدمت نہ کرے، کسی نیک کام میں نہ لگائے، کیونکہ وہ اس کا پسندیدہ مال نہیں ہے۔ پسندیدہ وہ ہے جو اس نے اپنی محنت سے کمایا، اگر 1 پیسہ بھی ہے تو اللہ کے یہاں وہ 700 پیسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک دن کوئلے والی مسجد میں جب حضرت مولانا مولوی ریاض الدین احمد خان صاحب جو وہاں پر امام تھے اور بہت سے لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں وہاں پڑھی ہیں۔ پہلے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد صرف جمعے کی نماز میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس دن آپ نے خطبے میں یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے
ایک دانہ بویا، ایک ہی دانہ ہے، وہ بو دیا زمین میں، اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے پیدا ہوئے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے بنے۔ وہ صاحب جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اس دن وہ بہت پریشان تھے، کوئی کہیں سے روزی کا راستہ نہیں، سب راستے بند ہو گئے، جدھر جاتے ہیں جدھر ہاتھ بڑھاتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ اتفاق سے اس دن خطبے میں وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے مولوی صاحب کی یہ بات جب سنی کہ اللہ کی راہ میں جو آدمی ایک خرچ کرے گا خدا اس کو 700 اس کے بدلے عطا فرمائے گا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میری جیب میں اس دن صرف 1 روپیہ تھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں کچھ فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ مانگنے والے، کچھ مانگنے والی عورتیں۔ مولوی صاحب کے کہنے پر وہ 1 روپیہ جیب سے نکال کر انہوں نے وہاں ایک غریب کو دے دیا اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے اوپر کرم فرمائے گا۔ جب گھر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا پتہ معلوم کر کے آیا ہوں اور مجھے کچھ کام چاہیے، اگر آپ کچھ نمونے بنا کر مجھے دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ بہت سے نمونے بنا کر کارچوب کے کام کے دے دیے۔ وہ شخص لے گیا، اس نے وہاں پر لوگوں کو دکھایا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے پاس بہت سا کام آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پھر میں نے اتنا پیسہ اور دولت کمائی کہ میرے پاس گھر بھی ہو گئے، میرے پاس آسائش ہو گئی، ہر نعمت میرے گھر میں موجود ہوئی کہ ایک پیسہ اللہ کی راہ میں جو میں نے دیا تو اللہ نے اس کے بدلے 700 نہیں 700,000 روپے مجھے عطا فرمایا۔ جو اللہ کی راہ میں تم دو وہ تمہیں پسند ہو۔ قرآن کی یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو حضور کے ایک صحابی تھے حضرت طلحہ، وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو مال وہ دے دو۔ میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروحا ہے، مجھے سب سے زیادہ عزیز اور نفیس یہ باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں یہ باغ میں خرچ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے کچھ عزیز غریب ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ تم اپنے ان عزیزوں کو دو جو غریب ہیں، اوروں کو بھی دینا مگر جو تمہارے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں ان کو اس میں سے پہلے دینا۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں جو غریب تھے باغ کو تقسیم کیا اور اللہ کے یہاں انہوں نے ایک مقام حاصل کیا۔ ہماری زندگی میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں ہے مگر ہم کرتے ہیں۔ طالب علم ہے وہ سب سے زیادہ ناقص اپنا وقت تو تعلیم میں صرف کریں گے اور جو ان کا بہتر وقت ہوگا، پسندیدہ وقت ہوگا، وہ ادھر ادھر باتوں میں اور تعلق میں صرف کر دیں گے۔ قرآن کے حافظ جب تھکے ہوئے ہوں گے، ان کو نیند آتی ہوگی تو قرآن عظیم پڑھیں گے اور جو اچھا وقت ہے وہ ادھر ادھر گزارتے ہیں۔ تم نے اللہ کو وہ وقت نہیں دیا جو تمہاری زندگی میں قیمتی وقت تھا، جیسے تم نے دیا تم ویسی بنو گے۔ بیکار دیا بیکار حافظ، بیکار عالم، اور اچھا دیا تو ایک دن اچھے حافظ، عالم اور اچھے قاری بنو۔ قاری فرحت سلطان صاحب
نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت قرآن عظیم پہ صرف کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مقام دیا۔ میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد، انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات علم پہ صرف کیے، بزرگی میں صرف کیے، خدا کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں۔ باری تعالیٰ نے ان کو روحانیت میں مقام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب مسلمان، چاہے عام ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، یہ مدرسے چلانے والے ہوں، یہ بچے ہوں، یہ حافظ ہوں، یہ استاد ہوں، یہ شاگرد ہوں، ہم نے جلسوں کی ایک رسم بنائی، دستار بندی کے جلسے اور تقسیم اسناد کے جلسے۔ اگر کوئی بھی جلسہ نہ ہو تو کیا حافظ قرآن جلسہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بچے اگر بہترین پوشاک میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، دستار باندھے ہوئے ہیں، اور ہم نے کہا کہ ذرا قرآن سنانا، تو 2 آیتیں پڑھ کر وہ گئے، اب یاد نہیں آتا، ٹوک دیا، تیسری آیت پڑھی تو اس کے لفظ غلط پڑے، تو بتاؤ کہ اس دستار سے کیا ہوگا؟ آپ کو یہ دستار اچھی لگے گی؟ یہ پوشاکیں اچھی لگیں گی؟ آپ کہیں گے کہ یہ اس کے استاد نے اس کے اوپر محنت کب کی ہے، اس کو بنایا کب، اس کو پڑھایا کب، اس کے ماں باپ نے اس کو مدرسے میں پابندی کے ساتھ بھیجا کب؟ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی دل توڑتا ہوں میں یا حوصلے پست کر رہا ہوں، آپ جلسے کریں، دستاریں باندھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دستار جو ہے حافظ کے سر پر شرمندگی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہمارا کوئی بچہ جلسے میں قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے والے قاری جو ہے وہ ناک چڑھائیں، یعنی کس نے پڑھایا اس کو؟ الٹا سیدھا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کوئی حافظ ہے؟ تو ساری دستار بیکار گئی۔ اور اگر اس کے سر پہ دستار نہیں ہوتی اور یہ قرآن اچھا پڑھتا تو لوگ کہتے کہ بھائی کون شخص ہے جس نے اس کو قرآن پڑھایا؟ دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس سے ملاقات کریں کہ تم نے اس بچے کو کتنا شاندار قرآن پڑھایا ہے۔ جب پڑھانے والا پڑھنے والا ایسا ہے تو پڑھانے والا اس کا استاد بھی اس سے زیادہ کامل ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شاگردوں، مہمانوں، سب سے ایک درخواست یہ ہے کہ ہم ان بچوں پر محنت کریں۔ دیکھو، عمدہ لباس پہننے سے کبھی کوئی شخص حافظ اور عالم اور باعزت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی کا وہ شعر ان سب کو یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے، سب پڑھتے ہیں، لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ دیکھو، انہوں نے فرمایا کہ ان کپڑوں سے کوئی زینت و جمال نہیں ہے، جمال وہ ہے جو انسان کے اندر ادب اور علم کا جمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جمال جو قرآن عظیم کا ہے یہ اصل جمال ہے، علم کا جمال اصل جمال ہے۔ بہت سے بچے حافظ قرآن ہو جائیں اور ان کا قرآن عمدہ نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 حافظ قرآن ایسے بن جائیں کہ لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، غالب نے کہا ہے کہ مجھے اس آواز کی تلاش ہے، ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی،
جس کی صدا ہے جلوہ برق فنا مجھے، کوئی ایسی آواز سننا چاہتا ہوں جو میرے دل میں، جو میری روح میں آگ لگا دے۔ ایسی کوئی آواز، کوئی اللہ کے کلام کی آواز، کوئی نعت رسول کی آواز، کوئی منقبت کی ایسی آواز جو انسان کے تن بدن میں آگ لگا دے، وہ چاہیے ہم مسلمانوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان رسموں کی طرف ہمتاً مائل نہ ہو کر انسان تلاش کریں اور اچھے عمدہ کام کے لوگ بنائیں، اچھے حافظ، اچھے قاری، اچھے عالم پیدا کریں۔ پورے شہر میں اگر ایک بھی عالم ہے تو وہ کافی ہے۔ حضرت خطیب اعظم نے بہت محنت کر کے علم حاصل کیا، اور میں نے ان کی تقریروں میں یہ خود سنا ہے کہ میری ماں صبح کو جب میں استاد کے پاس جاتا تھا تو جو گھر میں باسی روٹی ہوتی تھی وہ دے دیا کرتی تھی۔ سالن بچا تو روٹی کے ساتھ دے دیا، اور نہیں بچا تو مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ 5 آنے لے لے اور وہاں سے دہی خرید کے روٹی اس سے کھا لے۔ فاقے کیے ہیں ان لوگوں نے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر اپنے استادوں کو چھوڑا نہیں۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک استادوں کی خدمت میں پڑے رہے، ان کی جوتے سیدھی کرتے رہے، ان کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہے، اور 12 برس میں نے بھی کیا۔ میں دنوں رات اپنے استاد کے پاس رہتا تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا، ان کے حکم کا پابند تھا، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ اب طالب علم کو 1000 کام ہے، اس کو شادی میں بھی جانا ہے، وہ بچہ ہے مگر اس کو شادی میں جانا ہے، اس کے ماں باپ کا بھی یہ شوق ہے کہ وہ ان کے ساتھ شادی میں جائے، تو وہ پڑھے گا کس وقت؟ شادی میں جانے کے لیے پوری عمر ہے، کل کو جب کسی قابل ہوگا تو شادی میں جائے گا تو اچھا لگے گا، لوگ کہیں گے کہ بھائی بہت اچھا ان کے بچے نے قرآن پڑھا، اور جب بیکار جائے گا تو کون اس سے خوش ہوگا؟ اس لیے بھائی محنت کرو، فقط یہ نام نہیں، ایک رسم نہیں۔ جو ماں باپ اور سرپرست ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ کا کام ہے بچے کو وقت پہ مدرسے میں پہنچانا۔ آپ کا بچہ نہیں آئے گا، یہ آپ کی کمی ہے، یہ استاد کی کمی نہیں ہے۔ کیسے پہنچائیں گے یہ آپ سمجھیں، اس کو بہلا کے، اس کو شوق دلا کے، اس کو جس انداز سے بھی پہنچائیں آپ۔ جب میں نے قرآن ناظرہ پڑھا تو میرے ہر چوتھے دن جب پارا ختم ہوتا تھا تو میرے والد مجھے جلیبیوں کے لیے 5 روپے دیا کرتے تھے، ایک شوق۔ بھائی چوتھے دن پاؤ سپارہ روز پڑھ لیا، چوتھے دن پارا ختم ہوا تو جلیبیوں کی فاتحہ ہو گئی، مدرسے میں سب کو بانٹ دیتے تھے۔ ایک شوق دلانے کا طریقہ تھا۔ یہ جو رجب کے مہینے میں تبارک کی روٹی ہے، لوگ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ان بچوں کے شوق کے لیے تھی کہ جو تبارک الذی بار بار اس کے اوپر پڑھیں، کم سے کم ان کو قرآن کی ایک سورت تو یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ تبارک الذی حفظ ہے؟ نہیں ہے، ان کو قل هو اللہ بھی صحیح حفظ نہیں ہے۔ جو لوگ سورہ یاسین شریف پڑھتے تھے ان کو وہ حفظ ہوتی تھی۔ بہت سے عام لوگوں کو قرآن کی کچھ مخصوص صورتیں حفظ ہوا کرتی تھی۔ اب جب لوگوں نے مخالفتیں کی، یہ کیا وہ کیا، ماں باپ نے بے احتیاطی کی، لاپرواہیاں کی، تو یہ ہمارے بچے ہیں جن کو آپ قرآن کی 10 صورتیں بھی صحیح یاد نہیں۔ 40 سال میں جو رامپور میں فرق آیا وہ آپ کے سامنے ہے، 50 سال میں جو فرق آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔
دین میں کیا فرق آیا؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا؟ حضرت خطیب اعظم نے جگہ جگہ شاعری میں یہ بات کہی، افسوس کیا کہ آج مسلمان ایسے اور مسلمان ویسے۔ در در سے ہکالا جاتا ہے اس در کا بھکاری ہائے وجی، در در سے ہکالا جاتا ہے اس در کا بھکاری ہائے وجی، جس در سے کبھی سنتا ہی نہیں تھا مانگنے والا لفظ نہیں۔ اب نیا دور ہے، ہر چیز نئی بھاتی ہے، آج سائنس ہر ایک چیز کو شرماتی ہے، ٹیپ ریکارڈ میں آواز سما جاتی ہے، چند لمحات میں لندن سے صدا آتی ہے، آدمی اڑتا ہے تا چاند چلا جاتا ہے، یہ تو سب کچھ ہے مگر دین مٹا جاتا ہے۔ تو یہ کمی جو ہے یہ لگاتار ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہر مدرسے سے کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں، کمی کہاں ہو رہی ہے، زیادتی ہے یہ تو، لیکن یہ حقیقت میں کمی ہے۔ یہ سب اوپر سے جو ہے خوبصورتی بہت ہے، اندر سے بہت کھوکھلا ہے۔ کھوکھلا پن بڑھتا جائے گا تو حقیقت ختم ہوتی جائے گی۔ رسم و رواج کا عروج ہے اور حقیقتیں ان میں چھپ گئی۔ اس لیے پسندیدہ اپنی زندگی کے کام، پسندیدہ وقت، پسندیدہ لمحات، پسندیدہ استاد، یہ سب چیزیں اگر انسان کو میسر ہو تو وہ کبھی کام اور ایک کام کا انسان بنتا ہے۔ جب خطیب اعظم ان بچوں کی طرح ایک معصوم بچے تھے تو ایک دن ان کے والد ان کو لے کر مولانا وزیر محمد خان صاحب کے پاس آئے ملاقات کے لیے۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی عظیم الدین بھائی یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا جی میرا بچہ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہا حضرت یہ قرآن تو حفظ کر چکا ہے، یہ مولانا سلامت اللہ صاحب کے پاس پڑھنے جاتا ہے۔ رامپور کے ایک مشہور عالم تھے مولانا مولوی سلامت اللہ صاحب، کھاری کنویں پر جن کا مزار ہے، ان کی قبر ہے۔ اعظم گڑھ کے رہنے والے رامپور میں آئے، مولانا ارشاد حسین صاحب کے شاگرد ہوئے، ان سے پڑھا، لیکن اللہ نے ان کو عزت و شہرت رامپور میں بہت عطا فرمائی۔ تو کہا کہ یہ ان کے پاس عربی کی کتابیں پڑھنے کے لیے ابتدائی کتابیں پڑھنے جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سلامت اللہ صاحب بہت مصروف انسان ہیں، مفتی ہیں، فتوے لکھتے ہیں، ہم خالی ہیں، تم چاہو تو ہمارے پاس اس کو بھیج دیا کرو۔ بالائے سرش سے ہوش مندی، میتاف ستارہ بلندی۔ کبھی کبھی آدمی کی پیشانی سے ایک نور چمکتا ہوا اس کے آنے والے کل کا پتہ دیتا ہے۔ یہ کیا وزیر محمد خان صاحب نے مولوی صاحب کی چمکتی ہوئی پیشانی دیکھی اور یہ کہا کہ اس کو بہت وقت چاہیے، وہ اتنا وقت نہیں دے سکیں گے، تم اس کو میرے پاس بھیج دیں۔ بس بھیج دیا۔ مولوی صاحب وہ صبح ہوئی، نماز پڑھی، ان کے گھر چلے گئے، ان کے پان بنائے، یہ کیا وہ کیا، ساتھ میں مدرسہ عالیہ چلے گئے، دوپہر کو پھر ان کے ساتھ چلے گئے۔ پوری زندگی ایسی ساتھ گزری کہ آج بھی انہی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں مدرسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک استاد کی محنت نے، اس کی سرپرستی نے اور ایک طالب علم کی پابندی نے دیکھو رامپور کو کیسا بے مثال عالم دیا۔ اس ایک عالم نے ایک مدرسہ قائم کیا اور رامپور میں کتنے علماء پیدا ہوئے، کتنے حافظ پیدا ہوئے، کتنی شاخیں بن گئی۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا یہ رامپور ایسا رامپور ہوتا؟ یہاں سبھی بیکار پیدا ہو رہے تھے۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اپنے قیمتی اوقات جو ہیں وہ ہم اپنے علم پر، اپنے قرآن پہ صرف کریں۔ میرے استاد، میں نے کبھی ان کو رمضان شریف میں قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ رات کو گئے، 3 پارے انہوں نے سنائے اور گھر کو تشریف لیا، مگر سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے قرآن اٹھا لیا۔ یعنی ہم لوگ نے تو دن بھر قرآن پڑھا اور جاتے وقت بھی قرآن عظیم دیکھا اور وہاں جا کر سنا دیا اور آ کر تو قرآن بھی اٹھا کے دیکھا، لیکن ان کا دستور یہ تھا کہ وہ قرآن کبھی دیکھتے ہی نہیں تھے، جب وہاں سے واپس آتے تھے تو قرآن اٹھا کر تو ارے بھائی دیکھنا یہ آیت جو ہے ذرا بتانا صاحب کیا ہو گیا، کہ بھائی شبہ ہے کہ یہ آیت میں نے کوئی غلط تو نہیں پڑھی؟ تو میں نے کہا صاحب آپ تو دن میں قرآن پڑھتے نہیں بھائی۔ کہا بھائی یہ تو عجیب سی بات ہے، جو بچہ امتحان میں پڑھے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جو پورے سال پڑھے گا امتحان میں نہیں پڑھ کے وہی کامیاب ہوگا، جو پورے سال نہ پڑھے اور امتحان میں پڑھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پورے سال تو ہم اپنے اوباش میں ہیں، خلائیں ملائیں، دوستیاں، تعلق، رشتے، اور جب آ گیا امتحان تو اب دن رات پڑھنا، تو پھر صبح کو جب تم اپنی رات بھر کتاب پڑھو گے تو صبح کو لکھو گے کیا؟ تمہارا دل دماغ کیا ساتھ دے گا؟ فرمایا دیکھو میں پورے رمضان قرآن نہیں پڑھتا، آرام دن بھر کرتا ہوں تاکہ رات کو میں اچھی طرح قرآن سنا سکتا ہوں۔ ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں فرق ہے۔ وہ پورے سال محنت کر کے کبھی امتحان میں پڑھنے والے آدمی نہیں تھے، ہم پورے سال برباد کر کے چند دنوں امتحان میں پڑھ کے اعلیٰ کامیابی چاہتے ہیں۔ ہم آج کے زمانے کے عالم ہیں اور مفتی ہیں اور حافظ و قاری ہیں، مگر جو فرق ہے وہ آپ دیکھ لیں ان میں کیا تھا اور ہمارے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی دے توفیق، اپنی ہمت کے مطابق آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔